بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں پیف پی ایس آر پی فیز 2 کی جو لائسنس کے ایگریمنٹ ہے اس کی جو فائل کی تیاری کے بارے میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، تو اس حوالے سے میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے والا ہوں۔ تو اس طرف جانے سے پہلے پیف کا ایک بہت ہی اہم سرکولر مزید جاری ہو گیا ہے۔ اس سرکولر کے مطابق تھوڑی سی آپ کو گائیڈنس دیتا چلوں کہ پیف نے ایک سرکولر جاری کیا ہے، اس میں جو لائسنسی ہے اس کو ہدایات کی گئی ہیں، اس کو رولز اور ریگولیشن کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے پیف نے لائسنسی کو خبردار کیا ہے کہ جتنے بھی قوانین پیف کے یا محکمہ تعلیم کے ان کو فالو کرنے کا وہ پابند ہوگا۔ لائسنسی جو ہے وہ کسی بھی طالب علم سے، جب آپ کو اسکول الاٹ ہو جائے گا تو آپ لائسنسی ہیں، تو آپ کسی بھی طالب علم سے آپ ٹیوشن کی فیس، امتحانی فیس، داخلہ فیس، اسٹیشنری، سرٹیفکیٹ چارجز وغیرہ کسی فیس کی مد میں آپ کسی بھی مد میں آپ کوئی فیس نہیں لے سکتے۔ نہ آپ ٹیوشن فیس لیں گے تو طلباء سے، نہ آپ امتحانی فیس لیں گے، ایگزام فیس، نہ کوئی اسٹیشنری کے چارجز لیں گے، نہ کوئی سرٹیفکیٹ کے چارجز لیں گے۔ پیف نے اس حوالے سے بالکل خبردار کر دیا ہے لائسنسی کو کہ آپ نے تمام جو پیف کے قوانین ہیں اور جو محکمہ تعلیم کے قوانین ہیں ان کو فالو کرنا ہے۔ دوسری بڑی اہم چیز پیف نے واضح کی ہے کہ جو لائسنسی ہوگا اپنی جتنی بھی تمام ڈگریاں ہیں، بورڈ کی یا یونیورسٹی کی ڈگریز جو ہوں گی، ہائر ایجوکیشن کمیشن سے وہ ویریفائی کروا کے تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں جو ہے وہ آپ پیف پی ایس آر پی ڈپارٹمنٹ کو جمع کروائیں گے۔ مطلب آپ کی میٹرک کی، انٹر کی، گریجویشن کی، ماسٹر کی یا آپ کی پروفیشنل ڈگریز ہیں، آپ نے وہ جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن سے آپ نے ان کو ویریفائی کروانا ہے، اور جو ویریفائڈ کاپی ملے گی آپ کو وہ آپ نے پیف کے پی ایس آر پی ڈپارٹمنٹ کو جمع کروانی ہے لازمی، اس کے بغیر آپ کو پیمنٹ جاری نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ایک بڑا اہم پوائنٹ پیف نے دیا ہے، گرمیوں کی چھٹیوں میں، ابھی گرمیوں کی چھٹیاں ہیں تو آپ کے جو اسکول ہیں ان کے جو ہینڈ اوور آپ کے مل رہے ہیں، آپ کو ہینڈ اوور ہو رہے ہیں، تو اس میں پیف جو ہے وہ 1,50,000 کی جو ہے نا ون ٹائم گرانٹ دے گا۔ ابھی گرمیوں کی چھٹیوں میں آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی، اس میں سے آپ نے گرمیوں کی چھٹیوں میں 1,05,000 روپے کی جو ہے نا وہ آپ نے جو سکول میں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ابھی آ جائیں گے، آپ نے وہ سکول میں کام کروانے ہیں، اور اس کی تصاویر جو ہیں بلز کی وہ ساتھ لگا کر آپ نے پیف کو بھیجنی ہے۔ 1,05,000 کا کام ضرور کروانا پڑے گا، ٹوٹل 1,50,000 ہوگا، جس میں سے 1,05,000 کا آپ نے کام کروانا ہے گرمیوں کی چھٹیوں میں، اور آپ نے وہ اس کے تمام بلز کو سیو رکھنا ہے اور وہ پیف کو بھیجنے ہیں، اور ساتھ میں جو پکٹوریل ایویڈنس ہے کام کروائے ہیں اس کے بھی جو ہے وہ بھی آپ کو بھیجنے پڑیں گے۔ جو آپ نے کام کروانا ہے اس میں سے ڈیوائڈ کر دیا ہے پیف نے، جتنی بھی آپ کو اماؤنٹ ملے گی اس میں سے پیف نے بتا دیا ہے کہ عمارت کی مرمت اور رنگ اور روغن، اس کی مد میں آپ 1,00,000 روپیہ خرچ کریں گے گرمیوں کی چھٹیوں میں۔ 1,00,000 روپے کی آپ نے مرمت اور رنگ روغن کرانا ہے۔ جو بھی آپ کو سکول الاٹ ہو رہا ہے، جو مل رہا ہے آپ کو سکول، وہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کی حالت صحیح نہیں ہے، تو اگر اس کی حالت بہت ہی بگڑی ہوئی ہے یا آپ نے اس کو مزید بہتر کرنا ہے تو آپ 1,00,000 روپے تک خرچ کریں گے اس کے رنگ روغن پہ، کلر کروائیں گے اس کو۔ دوسرے نمبر پہ لائسنسی کو سکول حوالگی سے پہلے زیر التوا بلز کی ادائیگی۔ جتنے سکول الاٹ ہو رہے ہیں ان کے تو این ایس بی جو پہلے تھے وہ بند کر دیے گئے تھے، اب ان کے جو بجلی کے بل ہیں وہ پینڈنگ ہوں گے، تو وہ بل جو ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے، اس مد میں پیف آپ کو 10,000 روپے دے رہا ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرنیچر کی فراہمی ہے۔ کافی سکول ایسے ہوں گے جن میں فرنیچر کی جو ہے وہ مرمت ہونے والی ہوگی یا فرنیچر کم ہوگا، تو اس حوالے سے آپ نے 25,000 روپے میں فرنیچر کی مرمت، یا آپ کو کوئی ضرورت پڑتی ہے فرنیچر لینے کی تو آپ فرنیچر لیں گے۔ چوتھا نمبر جو ہے وہ ہے شجرکاری وغیرہ، آپ نے یہ لازمی کرنی ہے۔ آپ بے شک پودے لگائیں یا گملے میں لگائیں یا زمین میں مٹی میں لگائیں، جو ہے وہ پلانٹیشن جو ہے وہ اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ جتنے بھی پہلے فیز میں سکول گئے تھے اس میں یہ بڑا اہم پوائنٹ تھا، جنہوں نے پلانٹیشن اچھی کی تھی پیف نے ان کو جو ہے وہ اس حوالے سے اپریشیٹ بھی کیا ہے اور ان کی گرانٹ فوراً جاری کر دی تھی۔ یہ تمام کام جو ہے نا آپ نے 14 اگست تک چھٹیاں، 15 اگست تک یہ تمام کام جو ہے تصدیق کرنے کے بعد آپ نے یہ تمام ان کو جمع کروانے ہیں۔ 15 اگست کے بعد جو پیف ہے ان کاموں کی تصدیق کرے گا اور آپ کو جو بقیہ رقم ہوگی وہ جاری کرے گا۔ اس کے علاوہ لائسنسی اسکول کی حوالگی، ہینڈنگ ٹیکنگ اوور کے وقت اسکول کی مختلف زاویوں سے تصاویر لینی ہے آپ نے۔ جس حالت میں بھی سکول ہے، جب آپ کو آپ کے ہینڈ اوور ہوگا تو آپ نے اس کے مختلف زاویوں سے تصاویر لے لینی ہے، اور پھر آپ نے وہ کام کروانے ہیں سکول میں، جیسے آپ نے رنگ روغن کرایا، شجرکاری کرائی، فرنیچر کی مرمت کرائی یا نیا لیا، وہ اس کی پھر آپ نے تصاویر لینی ہے۔ پھر یہ دونوں تصاویر جو ہیں وہ آپ نے
جو ہے پیف کی ایک ایپ ہے گوگل پلے اسٹور پہ مل جائے گی DAP ایپ، اس پر اپلوڈ کرنی ہے، پہلے والی تصاویر بھی اپلوڈ کرنی ہے اور جو بعد میں آپ بہتری لائیں گے سکول میں اس کی تصاویر بھی آپ اپلوڈ کریں گے۔ ان دونوں تصاویر پہلے والی اور بعد والی تصاویر کا جو ہے وہ موازنہ کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ آیا کہ واقعی سکول میں کوئی بہتری آئی ہے۔ تو یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، آپ نے اس کو نا جیسے ہی آپ کو سکول ملے آپ نے فوراً اس کی تصویر لے لینی ہے مختلف اینگل سے، پھر کام کروانے کے بعد پھر انہی اینگل سے دوبارہ آپ نے پکچرز بنانی ہیں۔ اس کے علاوہ بلڈنگ کے کوڈ ہیں پیف کے، لائسنسی کو اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ سکول کی عمارت کی بہتری، توسیع، پائیداری کا کام جو ہے وہ پیف کی ویب سائٹ کا ایک لنک دیا گیا ہے، یہ لنک ہے آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ والا لنک پیف کا، اس میں آپ دیکھ لیں تو اس کا بلڈنگ کوڈ ہے، تو اس کے مطابق آپ نے جو بلڈنگ کی ہے پائیداری اور اس کی جو رینوویشن ہے وہ ساری کرنی ہے۔ اور ایک پیف نے بڑا اہم کام جو ہے آپ سے لینا ہے، وہ سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ آپ نے جو سکول کا نام ہے وہ وہی رکھنا ہے اور سکول کا بورڈ بنانا ہے، سائن بورڈ جو ہے وہ سکول کا بنا کر اس کے اوپر جو رائٹنگ ہے وہ یہ لکھ دی گئی ہے، یہ نمونے میں آپ کے سامنے ہے جو چیزیں آپ نے لکھنی ہیں۔ سب سے پہلے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن حکومت پنجاب، ٹھیک ہے، اس کا ایک نمونہ دے دیا انہوں نے، وہ پیف کی جو معاونت سے حاصل کیا گیا ہے، یہ تحریر جو ہے وہ سیم ہونی چاہیے۔ جب بھی پیف کی ٹیم آئے گی وہ اس سائن بورڈ کو ضرور دیکھے گی، اس کی تصدیق کرے گی۔ اس کو آپ نے کسی نمایاں جگہ پہ لگانا ہے، واضح جگہ پر جہاں سے سب بھی بالکل کلیئر نظر آئے۔ یہ سائن بورڈ سب سے پہلا جب آپ کے پاس سکول ہینڈ اوور ہوگا رنگ و روغن کے بعد آپ نے اگلا کام یہ ضرور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور اہم پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اب پیف نے جو ہے نا وہ ٹیچر کی جو بھرتی ہے وہ لائسنسی کی ذمہ داری قرار دی ہے، جس کو سکول ملا ہے جو آنر ہے وہ ٹیچر بھرتی کرے گا۔ اس حوالے سے بھی انہوں نے جو کنڈیشن ہے وہ واضح کر دی ہے کہ کم از کم جو کوالیفیکیشن ہے وہ 14 ایئرز BA یا BSc گریجویشن ہونی چاہیے لازمی۔ پہلے ایسا تھا کہ میٹرک اور انٹر والے جو تھے ان کو بھی ٹیچر رکھ لیا جاتا تھا پیف کے اسکول میں، لیکن اس دفعہ پیف نے جو ہے وہ واضح کر دیا ہے کہ آپ نے جو بھی ٹیچر اپوائنٹ کرنا ہے اس کی کوالیفیکیشن گریجویشن ہونی چاہیے، یا BA ہو یا BSc، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیچرز کی سیلری ہے وہ بھی فکس کر دی گئی ہے۔ ابھی جو سرکولر جاری ہوا ہے اس کے مطابق جتنے بھی آپ ٹیچر رکھیں گے پر ٹیچر کو آپ 15,000 روپے ماہانہ سیلری دیں گے، اور وہ کسی اس کے ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں جانی چاہیے، جیسے جائز کیش کا ہو گیا، ایزی پیسہ کا، یا اس کا بینک اکاؤنٹ ہو گیا۔ یہ پروف رکھا جائے گا کہ ہم نے ان کو 15,000 پر منتھ سیلری دی ہے، اور یہ پروف ہے، یہ پروف آپ سے چیک ہوگا۔ اس لیے یہ اس کو مائنڈ میں بٹھا لیجئے گا کہ آپ نے جو بھی ٹیچر رکھنا ہے اس کی ایک تو کوالیفیکیشن کو لازمی ذہن میں رکھیے گا، اور دوسرا جب آپ ان کو پیمنٹ کریں گے تو 50,000 پیمنٹ آپ نے ان کے ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں کرنی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ لائسنسی اسکول کی فنکشنلٹی رپورٹ یا ٹیکنگ اوور چیک لسٹ PSRP ڈپارٹمنٹ جمع کروانے کا پابند ہوگا۔ جیسے ہی آپ کو لائسنس مل جائے گا، وہاں ایگریمنٹ ہو جائے گا، تو آپ کو جب ہینڈنگ ٹیکنگ ہو جائے گی، آپ کو ہینڈ اوور کر دیا جائے گا، تو اس کی ایک چیک لسٹ ہوتی ہے، جو سامان ملا ہوگا وہ آپ نے پیف کے دفتر میں جمع کروانا ہے۔ یہ تو وہ پوائنٹ تھے جو انہوں نے سرکل جاری کیے تھے۔ اب ہم اپنے جو آج کی ویڈیو کا مقصد تھا بنانے کا اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ویڈیو میں جو بھی اس لائسنس ایگریمنٹ کی جو فائل مکمل کر کے آپ نے لے کے جانی ہے وہ بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، وہ آپ نے غلطی نہیں کرنی، ورنہ آپ کو وہاں ملتان جا کر یا جہاں بھی آپ کا سینٹر ہوگا وہاں سے جا کر آپ کو واپس آنا پڑے گا اور آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ اچھا جی، سب سے پہلے جو ہے آپ نے اس کی جو ایک چیک لسٹ ہے وہ آپ کو مل جائے گی، آپ کو میسج آ جائے گا کہ آپ نے کس ڈیٹ کو آنا ہے وہاں پر۔ جب آپ نے جس ڈیٹ کو بھی آپ نے جانا ہے وہاں پر، جیسے آپ کو بلایا گیا ہے اگر 17 جون کو جو بھی ہو، وہ آپ کو اس کا واٹس ایپ میسج آ جائے گا، اس کے ساتھ چیک لسٹ آئے گی، اور آپ کو ٹائم بھی بتایا جائے گا، اس ڈیٹ کو اس ٹائم پر آپ نے اس وینیو پر آنا ہے ایگریمنٹ کے لیے، اور یہ ڈاکومنٹس ہیں وہ چیک لسٹ میں لکھے ہوں گے۔ وہ اپنے میسج واٹس ایپ اپنا چیک کرتے رہیں۔ جب آپ نے اپلائی کیا تھا، جو آپ نے واٹس ایپ نمبر اس وقت دیا تھا، آپ نے جو بھی واٹس ایپ نمبر دیا تھا اس کو چیک کرتے رہیں، اس کے اوپر واٹس ایپ ضرور آئے گی، تو واٹس ایپ کے مطابق ہی آپ نے اپنے ٹائم کے اوپر جانا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ میں آپ کو ایک چیک لسٹ دکھا دیتا ہوں، ایک ینگ انٹرپرینیور جو ہے ان کی چیک لسٹ آئی ہوئی ہے، اس طرح کی سیم جو ہے وہ انڈیویجول کی اور پیما اور پیف لائسنسی کی بھی آئے گی۔ یہ ہے جی وہ چیک لسٹ، اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں۔ یہ والی چیک لسٹ جو ہے اس کے مطابق آپ نے فائل تیار کرنی ہے، یہی ترتیب آپ نے رکھنی ہے۔ یہ بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ یہ ڈاکومنٹس مینڈیٹری ہیں، یہ کمپلسری ہیں، ان میں کوئی مس نہیں ہونا چاہیے، اگر مس ہے تو آپ کا جو لائسنس ایگریمنٹ ہوگا وہ نہیں ہو سکے گا اس دن۔ تو اس طرح کی چیک لسٹ آپ کو واٹس ایپ کے تھرو ملے گی۔ یہ ینگ انٹرپرینیور گروپ کی ہے، اس طرح انڈیویجول کی بھی آئے گی،
تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ دیکھیں، 2 اٹیسٹڈ پاسپورٹ سائز کلرڈ فوٹوز بلو بیک گراؤنڈ. جو بھی اگر انڈیویجول آپ ہیں تب بھی آپ نے 2 تصاویر لے کے جانی ہے پاسپورٹ سائز، جس کا جو بیک گراؤنڈ ہوگا وہ بلو ہونا چاہیے. اگر ینگ انٹرپرینور ہے تو نیچے مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ لیڈ اپلیکینٹ کا بھی ہوگا، سپورٹنگ اپلیکینٹ 1 کا بھی ہوگا اور سپورٹ اپلیکینٹ 2 کا بھی ہوگا. جو ینگ گروپ میں اپلائی کر رہے ہیں ان تینوں کی تصاویر 2 چاہیے. لیکن اگر آپ انڈیویجول ہیں، انفرادی طور پہ اکیلے تھے، تو آپ نے 2 تصاویر صرف اپنی ہی لے کر جانی ہے، پاسپورٹ سائز اور بلو بیک گراؤنڈ کی. نمبر 2 پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے اوریجنل ویلڈ CNIC along with ریڈیبل کلیئر اینڈ اٹیسٹڈ فوٹو کاپی. ینگ انٹرپرینور میں ہیں تو تینوں بندے کی جو ہے وہ چاہیے شناختی کارڈ کی کاپی جو ہے وہ اوریجنل ہونی چاہیے، اور جو اس کی فوٹو کاپی ہے وہ اٹیسٹڈ ہونی چاہیے اور وہ کلیئر ہو اور وہ پڑھی جائے. اگر کسی نے اپلائی کیا ہے تو ٹوکن اس کا ایکسیپٹیبل ہے. یہاں پہ تھوڑی سی انہوں نے رعایت کر دی ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی نے شناختی کارڈ رینیو کے لیے اپلائی کیا ہے تو اس کا ٹوکن بھی ایکسیپٹیبل ہوگا. ادروائز آپ نے جو 3 لوگ ہیں ینگ انٹرپرینور میں، تینوں کے ID کارڈ کی اوریجنل اور اس کی اٹیسٹڈ فوٹو کاپی ہونی چاہیے فائل میں. تو فائل میں سب سے پہلے اوپر میں نے ابھی بتایا آپ کو 2 پاسپورٹ سائز پکچرز، اور دوسرے نمبر پہ آپ کا آ گیا CNIC. تھرڈ نمبر پہ جو ہے اوریجنل اکیڈمک سرٹیفکیٹ جو ریڈیبل ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے اور ٹیسٹڈ فوٹو کاپی. ایک تو اوریجنل ہونا چاہیے اکیڈمک جتنے بھی سرٹیفکیٹ ہیں، اور دوسری ان کی فوٹو کاپی، جیسے ID کارڈ کی فوٹو کاپی، سیم ایسی تمام ڈاکومنٹس کی. اب ڈاکومنٹس کی ترتیب سن لیں. سب سے پہلے آپ نے جو آپ کی ڈگری ہوتی ہے وہ میٹرک ہوتی ہے، CNIC اپنے لگانے کے بعد اس کے نیچے میٹرک کی ڈگری کی جو ٹیسٹڈ فوٹو کاپی ہے وہ لگانی ہے. اس کے بعد انٹر کی لگانی ہے. انٹر کے بعد آپ کی اگر گریجویشن ہے 2 ایئرس BA BSc وہ لگانی ہے. اگر 4 ایئر ہے تو BS کی لگائیں گے. گریجویشن کے بعد آپ نے ماسٹر کے بعد آپ کی جو پروفیشنل ڈگری ہے B.Ed ہے M.Ed ہے، یا پھر یہ پروفیشنل کے علاوہ اگر آپ کی اکیڈمک ڈگری میں M.Phil ہے تو وہ M.Phil لگانے کے بعد پروفیشنل لگائیں گے. اگر کسی کی M.Phil نہیں ہے، ماسٹر تک ہے، تو وہ ماسٹر کی ڈگری لگانے کے بعد اپنے پروفیشنل ڈاکومنٹس فوٹو کاپیز اٹیچ کرے گا. 3 چیزیں ہو گئی ہیں، پکچرز، CNIC اور اکیڈمک سرٹیفکیٹس، میٹرک سے لے کر تھرو آؤٹ اینڈ تک. یہ تینوں چیزیں اسی ترتیب سے لگ جائیں گی. چوتھے نمبر پہ جو آپ نے چیز اٹیچ کرنی ہے وہ ہے اوریجنل ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ. آپ کے جو ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہیں جو آپ نے اس وقت ساتھ ڈاکومنٹس میں لگائے تھے اور اپلوڈ کیے تھے ان کی ویب سائٹ پہ، جتنے بھی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ. اب ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ کی بھی ترتیب وہی ہوگی جیسے ڈگریز کی ہوتی ہے، پہلے میٹرک کی، انٹر، ایسے جو پہلا ایکسپیرینس ہوگا وہ پہلے لگائیں گے، اس کے بعد دوسرا، تیسرا، سون جتنے بھی آپ کے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہیں وہ تمام اٹیسٹڈ کروا کر ان کی فوٹو کاپی جو ہے وہ اٹیسٹڈ اور ریڈیبل لگانی ہے. اگر انڈیویجول ہیں تو ایک ہی بندے کی ہوگی، اگر گروپ میں اپلائی کیا ہے تو تینوں بندوں کے جو ہیں وہ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے. 5ویں نمبر پہ بڑا اہم پوائنٹ ہے اسٹامپ پیپر 3000 کا. وہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، پھر دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں. 3000 کا آپ نے اسٹامپ پیپر لینا ہے خالی. وہ جو ہوگا وہ پیف والے وہاں پہ جو اسٹامپ پیپر آپ لے کے جائیں گے، پیف کی ٹیم جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کی جو ایگریمنٹ کی شرائط ہوں گی، کنڈیشنز ہوں گی، وہ پرنٹ کریں گی. اب لینا کیسے ہے؟ 3000 کا اسٹامپ پیپر جو ہے وہ آپ کو بینک آف پنجاب سے ملے گا. اس کے لیے آپ کو یہ والا چلان جو ہے، میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں، اور اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ چلان جنریٹ کرنا ہوتا ہے. اس کا یہ والا چلان اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. اس میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو فرسٹ پارٹی ہوگی وہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن پیف ہوگی، وہ لکھوانا ہے اس کے اوپر، اور اس کا CNIC جو ہے وہ تمام جو لیٹرز ہیں جو اس کے ڈیجٹس ہیں وہ 000 مینشن کروانے ہیں. سیکنڈ پارٹی آپ آنر ہوں گے خود. آپ نے اپنا CNIC لازمی پٹ کرانا ہے، وہاں 0 نہیں لکھنا. آپ کا نیم، فادر نیم اور CNIC ہوگا. اور اگر آپ نے گروپ میں اپلائی کیا ہے ینگ انٹرپرینور میں تو لیڈ اپلیکینٹ جو ہوگا وہ جو ہے وہ سیکنڈ پارٹی ہوگا. اگر آپ انڈیویجول ہیں تو آپ خود سیکنڈ پارٹی ہیں. اگر گروپ میں اپلائی کیا تو لیڈ اپلیکینٹ کا جو ہے وہ سیکنڈ پارٹی ہوگا. فرسٹ پارٹی جو ہے وہ پیف ہی رہے گا. یہ لازمی. یہ چلان جنریٹ کروانے کے بعد آپ نے جو ہے خود چلان جنریٹ کریں یا کسی اسٹامپ پیپر والے سے جنریٹ کروا کر آپ جائیں بینک آف پنجاب، وہاں سے 3000 کا جو ہے وہ اسٹامپ پیپر ایشو کروا لیں. یہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا اسٹامپ پیپر والا. تو اسٹامپ پیپر کے بعد اگلے پوائنٹ پہ پھر جاتے ہیں. اس کا جو دوسرا پوائنٹ ہے آپ کو بتاتا ہوں. یہ ہمارے 5ویں پوائنٹ پہ ہم چلے گئے تھے چیک لسٹ میں. اب دوبارہ آتے ہیں. اسٹامپ پیپر آپ کا ہو گیا 3000 کا تیار، جو آپ نے فرسٹ پارٹی پیف کو رکھا، اور جو لیڈ اپلیکنٹ ہوگا وہ سیکنڈ پارٹی ہوگا. اس کے بعد 3 اسٹامپ اور لینے پڑیں گے آپ کو، 300 والے.
وہ آپ کو ادھر سے اسٹامپ فروش سے مل جائیں گے، اس کے لیے بینک آف پنجاب جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی آپ کو چلان جنریٹ کر کے جو ہے وہ اس کا جو اسٹامپ ابھی پرنٹ جو ہے ای اسٹامپ پیپر وہ نکال دیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو انڈیویجول اگر ہیں تو آپ نے 3 اسٹامپ پیپر لینے ہیں، صرف 300 والے۔ اگر آپ گروپ میں ہیں تو 3 اسٹامپ پیپر لیڈ اپلیکینٹ کے ہوں گے 300 والے، 3 اسٹامپ پیپر ہوں گے سپورٹ اپلیکینٹ 1 کے، اور 3 ہی اسٹامپ پیپر ہوں گے سپورٹ اپلیکینٹ 2 کے۔ تو اس طرح گروپ میں اگر اپلائی کریں گے تو آپ کو 300 والے جو ہیں وہ 9 اسٹامپ پیپر لینے پڑیں گے اگر گروپ میں اپلائی کیا ہوا ہے آپ نے، اور اگر آپ انڈیویجول ہیں تو آپ کو 3 اسٹامپ پیپر کی ضرورت ہے۔ یہ بھی آپ نے پیف کی فیور میں لینے ہیں، اور جو اٹیسٹڈ کرانی ہے وہ نوٹری پبلک ہونا چاہیے۔ نوٹری پبلک جو ہوتا ہے اس کی میں اسٹیمپ بتا دیتا ہوں، وہ ٹرائی اینگل شیپ کی ہوتی ہے، وہ نوٹری پبلک جو ہے ٹرائی اینگل شیپ میں لگاتا ہے اسٹامپ پیپر کے اوپر، تو اس کے اوپر نوٹری پبلک لکھا ہوتا ہے۔ وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ تو ہے، آئی تھنک تحصیل لیول پہ بھی آپ کو کوئی نہ کوئی نوٹری پبلک والا مل جائے گا۔ تو یہ تھے وہ 6 اہم ڈاکومنٹس کے پوائنٹ فائل کے جو آپ نے تیار کرنے ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر رپیٹ کر دیتا ہوں، سب سے پہلے جو 2 تصاویر بلو بیک گراؤنڈ والی آپ کو چاہیے، دوسرے نمبر پہ آپ کو CNIC کی فوٹو کاپی اور اوریجنل CNIC کی فوٹو کاپی فائل میں لگانی ہے ٹیسٹڈ۔ تیسرے نمبر پہ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں میٹرک سے لے کر ماسٹر تک پروفیشنل، وہ تمام ترتیب کے ساتھ اس کی فوٹو کاپی ٹیسٹڈ فائل میں لگانی ہے۔ چوتھے نمبر پہ فائل میں آپ نے اوریجنل ایکسپیرینس لینا ہے اور اس کی فوٹو کاپی لگانی ہے۔ اوریجنل جو ہے وہ اپنی سائڈ پہ بنا لینی ہے فائل، اور جو فوٹو کاپی ہے وہ اسی فائل کے اندر آپ نے چوتھے نمبر پہ اٹیچ کر دینی ہے۔ 5ویں نمبر پہ آپ کا 3000 کا اسٹامپ پیپر ہوگا، جو کہ فرسٹ پارٹی پیف ہوگی، سیکنڈ پارٹی آپ ہوں گے، وہ آپ نے خالی لے کے جانا ہے، اس پہ کوئی تحریر نہیں ہونی چاہیے۔ اور چھٹے نمبر پہ آپ کے پاس جو ہے 300 والے انڈیویجول ہونے کی صورت میں 3 اسٹامپ پیپر خالی، اور گروپ کی شکل میں تینوں لیڈ اپلیکینٹ اور دونوں سپورٹ ممبر کے 300 والے 3 اسٹامپ پیپر، ٹوٹل مطلب کہ 9 اسٹامپ پیپر جو ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور 10واں وہ ہو جائے گا 3000 والا۔ تو امید ہے کہ آپ سب کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر یہ تمام چیزیں اگر فائل نہیں سمجھ آئی، کچھ کویسچن ہے آپ کا، کوئی کمنٹ ہے تو آپ مجھے لازمی بتائیں، کمنٹس میں بتائیں، میں فوراً رپلائی کروں گا۔ اگر اس حوالے سے کسی کو بھی کوئی پریشانی ہے فائل بنانے میں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کمنٹس کے تھرو بھی۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس طرح کی جو بھی انفارمیشنل، ایجوکیشنل یا ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو بھی معلومات ہوگی، خاص طور پر پیپ سے ریلیٹڈ یا اس فیز 2 کے سے ریلیٹڈ میں آپ کو ویڈیو پہ بتا دوں گا۔ تو میں اسے جو میرے چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کر دینا ہے، تاکہ آپ کے پاس لیٹسٹ معلومات جو ہیں وہ فوراً پہنچتی رہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی اور کسی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔